السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ چینی سفیر کی انسانی حقوق کونسل میں انسانی حقوق کے معاملات پر چین کے موقف کی وضاحت۔ اظہار کو نفرت انگیز تقریر کا طلسم نہیں بننا چاہیے، چین۔ چائنا ان سپرنگ گلوبل میڈیا ڈائیلاگ کا جنوبی افریقہ کا خصوصی اجلاس جوہانس برگ میں منعقد ہوا۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 13 مارچ کو چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے پاکستان کا وزیر خارجہ بننے پر اسحاق ڈار کو مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ وانگ ای نے کہا کہ چین اور پاکستان دوستانہ ہمسایہ ممالک ہیں۔ چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کے قیام کے 73 سالوں میں چین اور پاکستان ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ چین پاک دوستی لازوال اور اپنی مثال آپ ہے۔ حالیہ سالوں میں چین اور پاکستان کے اعلیٰ سطحی تبادلوں میں قربت آئی ہے۔ ٹھوس تعاون میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سی پیک کی تعمیر میں نمایاں پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ چین اور پاکستان کے چاروں موسموں کے اسٹریٹجک شراکت دار تعلقات کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ چین ہمیشہ پڑوسی سفارتکاری میں پاکستان کو ترجیح دیتا ہے۔ چین پاکستان کے ساتھ دونوں ممالک کے سربراہوں کے اتفاق رائے کو عمل میں لانے اور نئے عہد میں چین پاک ہم نسب معاشرے کی تعمیر کو تیز کرنے پر تیار ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر اور سوئٹزرلینڈ میں دیگر بین الاقوامی تنظیموں میں چین کے مستقل نمائندے سفیر چنچو نے 15 تاریخ کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 55ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انسانی حقوق کے میدان میں چین کی کامیابیوں کا تعارف کرایا۔ اس کا مقصد انسانی حقوق کے امور پر چین کے موقف کو واضح کرنا تھا۔ چنچو نے کہا کہ چین نے ہمیشہ انسانی حقوق کے عالمی نظم و نسق میں سرگرمی سے حصہ لیا ہے اور انسانی حقوق پر بین الاقوامی مکالمے اور تعاون کو فروغ دیا ہے۔ انسانی حقوق کونسل کے گزشتہ اجلاس میں چین اور دیگر 80 ممالک کی طرف سے اقتصادی، سماجی اور ثقافتی حقوق کے حوالے سے پیش کردہ قراردادوں کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پائیدار ترقی میں حصہ ڈالنے کے لیے ان قراردادوں کو مؤثر طریقے سے نافذ کیا جائے گا۔ چنچو نے نشاندہی کی کہ امن، ترقی اور انسانی حقوق باہمی طور پر مضبوط اور ناگزیر ستون ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے میکانزم کو اپنا کام غیر جانبداری اور معروضی طور پر کرنا چاہیے، غیر انتخابی اور غیر سیاسی بنانے کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے اور تمام فریقوں کے درمیان تعمیری تبادلے اور تعاون کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہیے۔ چنچو نے کہا کہ چینی حکومت ہمیشہ عوام پر مبنی نقطہ نظر پر عمل پیرا رہی ہے اور انسانی حقوق کے فروغ میں تاریخی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ چین نے مطلق غربت کے مسئلے کو کامیابی سے حل کیا۔ گزشتہ سال غربت سے چھٹکارا حاصل کرنے والے علاقوں کے دیہی باشندوں کی آمدنی میں 8.4% اضافہ ہوا۔ چین ہمہ گیر عوامی طرز جمہوریت کی ترقی جاری رکھے ہوئے ہے، جہاں لوگ قانون کے مطابق مختلف شکلوں کے ذریعے ریاستی امور کو چلاتے ہیں۔ چین سب کے لیے انسانی حقوق سے لطف اندوز ہونے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 55ویں اجلاس کے دوران 15 مارچ کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں انسانی حقوق کے قانونی تحفظ میں چین کے تجربات کے موضوع پر ایک ضمنی تقریب منعقد ہوئی۔ ضمنی تقریب کی میزبانی نارتھ ویسٹ یونیورسٹی آف پولیٹیکل سائنس اینڈ لا کے ہیومن رائٹس ریسرچ سینٹر نے کی، جس نے اندرون اور بیرون ملک ماہرین اور اسکالرز کو مدعو کیا تاکہ غربت کے خاتمے، انسداد دہشت گردی، معذور افراد کے لیے کھیلوں کے حقوق اور صحرائی کنٹرول جیسے موضوعات پر انسانی حقوق کے قانونی تحفظ میں چین کے تجربات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ نارتھ ویسٹ یونیورسٹی آف پولیٹیکل سائنس اینڈ لا کے صدر اور ہیومن رائٹس ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر فان جیولی نے کہا کہ چین نے انسانی حقوق کے قانونی تحفظ کو مسلسل بہتر بنا کر لوگوں کی بقا اور ترقی کے حقوق کے تحفظ کے معیار کو مؤثر طریقے سے بہتر کیا ہے۔ انہوں نے عالمی انسانی حقوق کے میدان میں مسلسل ترقی کو فروغ دینے کے لیے چین کے تجربات کو زیادہ سے زیادہ ممالک اور خطوں، بالخصوص ترقی پذیر ممالک کے ساتھ بانٹنے کی اہمیت پر زور دیا۔ امریکی یونیورسٹی آف مینیسوٹا کے پروفیسر فانگ شانگ کا خیال تھا کہ چین اور امریکہ علمی تبادلوں، قانونی تحقیق اور انسانی حقوق کے مکالمے کے ذریعے باہمی مفاہمت کو بڑھا سکتے ہیں
اور مشترکہ طور پر بات چیت اور تعاون کے ذریعے انسانی حقوق کے قانونی تحفظ کے ٹھوس طریقوں کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل نمائندے ڈائی بینگ نے 15 تاریخ کو اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے فعال کردار ادا کرنے میں اقوام متحدہ کی حمایت کرتا ہے۔ سب سے پہلے چین تمام ممالک پر زور دیتا ہے کہ وہ زیرو ٹالرنس کا رویہ اپنائیں، مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک اور تشدد کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں، مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر نفرت پر اکسانے کی ممانعت کریں۔ آزادی اظہار کو نفرت انگیز تقریر کا طلسم نہیں بننا چاہیے اور نہ ہی یہ حکومتی بے عملی کا بہانہ بننا چاہیے۔ دوسرا، چین مختلف تہذیبوں اور مذاہب کے درمیان بات چیت اور تبادلوں کو مضبوط بنانے اور مساوات، باہمی سیکھنے، مکالمے اور رواداری کے حامل تہذیبی نقطہ نظر کے قیام کو فروغ دینے کا حامی ہے۔ تیسرا، چین اس بات کو یقینی بنانے کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہر ایک کو ترقی کا حق حاصل ہو اور جامع اور مساوی ترقی کو فروغ دیا جائے۔ 15 مارچ کو اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب گینگ شوانگ نے افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے مینڈیٹ میں توسیع سے متعلق قرارداد منظور کرنے کے بعد ایک وضاحتی بیان دیا، جس میں افسوس کا اظہار کیا گیا کہ مسودہ قرارداد وقت کے مطابق افغانستان کے مسئلے پر تازہ ترین پیش رفت کی عکاسی کرنے میں ناکام رہا ہے۔ گینگ شوانگ نے کہا کہ چینی فریق نے UNAMA کے مینڈیٹ میں توسیع سے متعلق قرارداد کے مسودے کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ بنیادی طور پر اقوام متحدہ کے کام کے لیے چین کی حمایت پر مبنی ہے۔ قرارداد کے مسودے میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ 2 سال سے زیادہ کے عرصے سے صورتحال تبدیل نہیں ہوئی، جو واضح طور پر صورتحال کی حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ گینگ شوانگ نے کہا کہ افغانستان میں سلامتی کی صورتحال کے مجموعی استحکام کے پیش نظر چین نے قرارداد کے مسودے پر مشاورت کی تجویز پیش کی کہ سلامتی کونسل میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ میں مناسب توسیع کی جائے۔ چین متعلقہ امور پر تمام فریقوں کے ساتھ رابطے جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 14 مارچ کو جوہانسبرگ یونیورسٹی میں چائنا میڈیا گروپ کی میزبانی میں چائنا ان سپرنگ گلوبل میڈیا ڈائیلاگ کا جنوبی افریقی اجلاس منعقد ہوا۔ اس مکالمے میں نئے معیار کی پیداواری صلاحیت کے ساتھ چین افریقہ سنہری دور کو با اختیار بنانے کے موضوع پر توجہ مرکوز کی گئی۔ جوہانسبرگ میں چینی قونصلیٹ جنرل کے نمائندے، جنوبی افریقہ کی حکومت، مرکزی دھارے کے ذرائع ابلاغ، معروف تھنک ٹینکس اور اسکالرز وغیرہ نے شرکت کی۔ اس دوران مختلف موضوعات جیسے کہ چین کا جدید کاری کا کامیاب تجربہ، مصنوعی ذہانت، چین افریقہ تعاون کے لیے مواقع اور چین کی جانب سے نئی معیاری پیداواری صلاحیت کو فروغ دینے سے دنیا کے سامنے آنے والے مواقع اور افریقہ ان سے کیسے سیکھ سکتا ہے وغیرہ پر تبادلہ خیال ہوا۔ جوہانسبرگ میں چینی قونصل جنرل پین چنگ جیانگ نے کہا کہ چین کی جدیدیت کے نقطہ نظر نے ترقی پذیر ممالک کے لیے جدید بننے کے راستے کے انتخاب کو وسیع کر دیا ہے۔ 15 مارچ کو چائنا کونسل برائے فروغ بین الاقوامی تجارت نے چینی اور غیر ملکی کمپنیوں کے لیے چائنا انٹرنیشنل سپلائی چین کی دوسری ایکسپو میں شرکت کے لیے ایک دستخطی تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب میں ابتدائی طور پر 160 سے زائد چینی اور غیر ملکی کمپنیوں نے نمائش میں اپنی شرکت کی تصدیق کی۔ دستخط کی تقریب میں چین میں غیر ملکی سفارت خانوں، بین الاقوامی تنظیموں، چین میں غیر ملکی کاروباری انجمنوں اور چینی اور غیر ملکی اداروں کے 300 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ دستخط کی تقریب میں 46 معروف ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے نمائش میں شرکت کے لیے دستخط کیے۔ CCPIT کے چیئرمین رن ہانگبین نے کہا کہ چائنا انٹرنیشنل سپلائی چین کی پہلی ایکسپو میں تقریباً 50 نمائش کنندگان نے پہلے ایڈیشن کے اختتام سے قبل ہی دوسری ایکسپو میں شرکت کے لیے دستخط کر دیے تھے۔ کئی کمپنیوں نے ایک ساتھ 3 سالہ تعاون کے معاہدوں پر دستخط کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ چائنا انٹرنیشنل سپلائی چین کی دوسری ایکسپو میں پہلی ایکسپو سے 5 بڑی چینز اور سپلائی چین سروس نمائش علاقوں کے علاوہ ایک ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ چین نمائشی علاقہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔